اسلام میں حور اور عورت میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ سورہ واقعہ میں 3 گروہوں کا ذکر ہوا ہے. طارق جمیل صاحب کے حوالے سے خدا ادا نہ ہے یار. میرے بھائی ابھی تو ہماری فکر یہ ہے کہ ہم آخرت کے عذاب سے بچ جائیں، ٹھیک ہے. دوسرا، ہمیں اللہ کے دیدار کی وہ تڑپ ہے کہ ہماری توجہ ابھی تو کسی چیز کی طرف نہیں ہے، تو جب آخرت آئے گی تو دیکھی جائے گی. ابھی تو کوشش کریں جو سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. ہمارے نیک بندے ہم سے دعا کرتے ہیں کہ اے رب ہمارے جہنم کا عذاب ہم سے پھیر دے. یہ جہنم کا عذاب ہمارے گلے کا پھندا ہے، یہ لٹکتی ہوئی تلوار ہے ہم پر، اور جہنم ایک لمحے کے لیے بھی اور مستقل رہنے کے لیے بھی بری جگہ ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہا ہے اور مسلمان کہہ رہا ہے خیر ہے ایک پھیرا ہی لگے گا. اللہ کہہ رہا ہے پھیرا ایک لمحے کے لیے بھی جہنم بری جگہ ہے رہنے کی. اچھا یہ کہنا آسان ہے نا کہ وہ ایکسپیرینس نہیں ہوا. اس کو کوئی پھیرے تو بڑا شوق ہے نا، تو جہنم تو خیر اس کو تو دنیا میں اس کا کوئی پروٹوٹائپ نہیں بنایا جا سکتا. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو آخرت کی آگ ہے وہ دنیا سے 70 گنا تیز ہے، 70 گنا. تو کیا تم ایک ایسے کمرے میں وقت گزار سکتے ہو جس میں آگ نہ لگی ہوئی ہو، صرف وہاں پہ ٹیمپریچر 100 ڈگری سینٹی گریڈ مینٹین ہو، کمرہ بڑا ہو تمہارے سائز کا جس طرح کا تم چاہتے ہو، اور زیادہ نہیں 100 کوبرا سانپ، 100 کالے بچھو، اور زیادہ دیر نہیں، بس صبح فجر چھوڑنے پہ فجر سے زور تک وقت گزارنا ہے، زور چھوڑنے پر زور سے عصر تک، عصر چھوڑنے پر عصر سے مغرب تک، بس تھوڑا سا وقت ایک پھیرے ہی لگانا ہے. تو اس تصور سے ہی نا کانپے ٹانگ جائیں گی کہ یہ کتنا خطرناک ہے. ہاں جی، ٹانگیں کانپ جائیں گی کہ یہ کتنا خطرناک ہے، کیونکہ وہ ہم نے فزیکل ایکسپیرینس کیا ہوا ہے نا. تو آخرت چونکہ دیکھی نہیں ہوئی ہے، اگرچہ اللہ نے قرآن میں فلم اس کی چلا دی ہے، لیکن پھر بھی لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے ہیں. تو اس لیے اس قسم کی باتیں کر دیتے ہیں. میرے بھائی آخرت کی فکر کریں، اللہ سے ڈریں. اور باقی رہ گیا حوریں، یہ میرا ٹاپک ہی نہیں میرے بھائی. یہ ٹاپک جن کا ہے انہی کو سنیں. اگر آپ نے اس کے بارے میں صحیح نالج حاصل کرنا ہے تو آپ صحیح مسلم کا چیپٹر ہے جو جنت کے بارے میں، آپ وہ پڑھ لیں. جنت اور اس کی نعمتوں کا بیان بالکل اینڈ میں جا کے وہ چیپٹر آتا ہے. اور مشکات المصابیح میں آپ کو جنت سے متعلق جتنی احادیث ہیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور باقی کتابوں کی، وہ کمبائنڈ فارم میں ایک جگہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مل جائیں گی. مشکات شریف آپ پڑھ لیں جنت کے حوالے سے. باقی جو طارق جمیل صاحب جو کچھ بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے بیچارے خود سے تو نہیں کر رہے، وہ جعلی روایتیں، جھوٹی روایتیں پبلک میں عام تو ہیں، اور پرانے بابوں نے، صوفیاء نے لکھی ہوئی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں. تو وہ کوئی ضرورت نہیں بیان کرنے کی، نہ ان کی اتھینٹسٹی ہے اور نہ وہ اس قابل ہیں کہ بیان کی جائیں اس طریقے سے. اور ایک کوئی انڈیا کے بھی کوئی مولانا ہے، وہ بھی عجیب و غریب طریقے سے مجھے کسی نے کلپ دکھایا. مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے کہ یار اتنی ولگر طریقے سے گفتگو تو مطلب کوئی دنیا دار آدمی بھی نہیں کرتا جس طرح یہ مولوی کرتے ہیں. حیرانگی اس پوائنٹ آف ویو سے ہوئی کہ کیمرے میں آگے کر رہے ہیں. ویسے مجھے ان کے کرتوت پتا ہے کہ یہ بہت آگے ہیں ان سے. وقتاً فوقتاً آپ کو ان کے کرتوتوں کا پتہ چلتا رہتا ہے، لیکن پھر بھی یار کیمرے میں آ کے یہ حرکتیں کرنا، کوئی شرم و حیا، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں.